प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज इस वीडियो में ईद उल फित्र की चांद रात में क्या क्या अमल करने चाहिए, क्या क्या वजीफ़े पढ़ने चाहिए, ये हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी इस बयान में इरशाद फरमा रहे हैं। तो हम इस बयान को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे इंशाअल्लाह ताला और इस पर अमल भी करेंगे। तो हम देखते हैं इस वीडियो को। जवानी का, अपनी ताकत का, अपनी दौलत का हम कब तक नाजायज फायदा उठाते रहेंगे? कब तक गुनाहों के अंदर डूबे रहेंगे? देखो, अल्लाह ताला जब तक ढील देता है तब तक ढील देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला रस्सी टाइट कर देता है, डोरी टाइट कर देता है, फिर कोई यार नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई अहबाब नहीं होते, कोई बचाने के लिए नहीं आता, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। अल्लाह ने हमें और आपको जवानी दी, ताकत दी, कुव्वत दी, अल्लाह ताला ने माल दिया, उसको नाराज मत करो। उसने सब कुछ दिया, जो कुछ अपने पास है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, अपना कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये बाजू की कुव्वत से हमने कमाया है, ये फजूल बात है। अगर माल बाजू की कुव्वत से मिलता तो फिर हर इंसान मालदार होता। मेहनत कौन नहीं करता? मेहनत सब करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि अल्लाह हमें नवाजता है, अल्लाह हमें देता है। उसको नाराज मत करो, उसके गजब को दावत मत दो। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? आज हम सब इसीलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें। हमने आज से पहले जो कुछ किया है अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज हो जाता है तो इंसान पे तंग दस्ती डालता है, इंसान को बलाओं में गिरफ्तार कर देता है, इंसान को जलील रुस्वा कर देता है, इंसान को किसी काम के काबिल नहीं रहने देता। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी ने उसको समझाया, वो नहीं माना, आखिरकार फिर बला में गिरफ्तार हुआ। अब जब वो बला में गिरफ्तार हुआ तो हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला को लोगों ने कहा, हजरत अब वो फिर बीमार हो गया है और इतना बीमार हुआ है अब उसके बचने के चांसेस खत्म हो गए, यानी अब वो मर जाएगा। अल्लाह के वली कितने खलीक और बाअखलाक थे, उसने टका सा जवाब दिया, उसने बेअदबी की आपकी शान में। उसके बावजूद भी हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, चलो एक मुसलमान है, अगर उसकी मौत का वक्त करीब है तो हमें उसके घर चलना चाहिए और उसको कुछ हिम्मत और हौसले की बात करना चाहिए। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला गए। जब देखा तो वो तड़प रहा था, मछली की तरह तड़प रहा था, वो बेचैन और बेकरार था। अल्लाह के वली इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ऐ जवान क्या हाल है? वो रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं तौबा करता रहा, तौबा तोड़ता रहा और हमेशा गुनाह पे दिलेर होता रहा। अब मैं ऐसी बला में गिरफ्तार हूँ कि अब मेरा कोई मोनिसो गमगुसार नहीं, मेरा कोई गमखार नहीं, मैं बला के अंदर डूबा हुआ हूँ। इमाम हसन बसरी ने कहा, अल्लाह के बंदे कोई बात नहीं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। ये सुनकर उसने कहा, फिर मैं क्या करूं? फरमाया, एक बार फिर तौबा कर, अल्लाह ताला तुझे फिर माफ करेगा। उसने जैसे ही कहा, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तो घर के कोने से आवाज आई, ए बंदे बस कर, तू धोखेबाज और मक्कार है। जब जब तूने तौबा की हमने तेरी तौबा को कबूल किया, लेकिन तूने धोखा किया, मक्र किया और तू तौबा करके हमेशा तौबा को तोड़ता रहा। इमाम हसन बसरी ने, सब लोगों ने जब घर के कोने से ये आवाज सुनी तो इमाम हसन बसरी ने अपने साथियों से कहा, चलो चलो उठो, अब इसका किस्सा तमाम हो गया, अब इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। नहीं सुनते कि घर के कोने से आवाज आई कि बंदे बस कर, तू धोखेबाज है, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तू धोखेबाज है, तुझे बख्शा नहीं जाएगा। इमाम हसन बसरी ने कहा, इतना सुनने के बाद अब यहाँ बैठकर फायदा क्या है? रोते हुए इमाम हसन बसरी अपने घर की तरफ चले गए। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, इमाम हसन बसरी अपने घर की तरफ गए, उसकी माँ, बूढ़ी माँ भी रोने लगी, वो भी रोने लगा। अब क्या? अब तो आवाज आई कुदरत की तरफ से, गैबी आवाज कि तुझे माफ नहीं किया जाएगा,
مگر قربان اس جوان نے کہا اپنی ماں سے، امی حسن بصری تو چلے گئے، غیبی آواز بھی آ گئی کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ بڑا ستار و غفار ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ اے میری ماں ایک کام کر، تو میری ماں ہے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میرے گلے میں رسی ڈال، میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے گھر کے چاروں کونے میں گھسیٹ اور میرے چہرے کو دھول لگا کر اس پہ پیر رکھ کر کے کہنا یہ اس کی سزا ہے جس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے اور گناہ کی ہے، اور کہنا کہ اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تو وہ ہے جس نے 50 سال کے بعد بچھڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ حضرت یعقوب سے ملایا، اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب کی بیماری کو دور کر کے از سر نو تو نے اسے زندگی عطا فرمائی، اللہ تو وہ ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی عطا کی، سانس دینے کا موقع دیا، اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ بس اس کا چہرہ ماں نے جب وہ گھسیٹا، خاک میں ڈالا اور اس کے چہرے پہ پیر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا اگرچہ گناہگار، سیاکار، بدکار ہے، لیکن آج وہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہے، تیری طرف سے آواز بھی آ چکی ہے کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن مولا تو وہ ہے کہ جس نے 50 سال کے بعد بچھڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ یعقوب سے ملایا، اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب کی بیماری دور کر کے اثر نو سے زندگی عطا کی، تو وہ ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، مولا اگر تو میرے اس بچے کو بخش دے گا تو تیرا نقصان اس میں کیا ہے؟ یہ کہہ کر ماں بھی رونے لگی اور وہ جوان بھی رونے لگا، غیب سے آواز آئی جا ہم نے تیرے بیٹے کو بخش دیا۔ اور یہ آواز صرف گھر میں نہیں آئی بلکہ حضرت سیدنا امام حسن بصری کے کانوں تک بھی پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو بس بخشش کا بہانہ چاہیے، اللہ کی رحمتیں بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، اور یہ جو آج کی رات ہے، آج کی رات تو خاص بخشش کی رات ہے، آج کی رات تو خاص مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک رجب کی پہلی رات، دوسری شب برات، تیسری شب قدر، چوتھی عرفہ کی شب یعنی حاجی جس دن حج کے میدان میں ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے عرفہ کی شب، اور 5ویں عید الفطر کی شب۔ یہ 5 راتوں میں اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور شب برات کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کو جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہی ہے کہ ہم کبھی ایسی بھی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو، اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں 5 وقتہ نماز ہو، ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد پھر چہرے سے داڑیاں نکال کے گٹروں میں نہ پھینکے، ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد ہم جھوٹ کو ترک کر دیں، ایسی توبہ ہو اس توبہ کے بعد پھر ہم کسی پہ ظلم کرنا بند کر دیں، کسی پہ زیادتی کرنا بند کر دیں۔ اگر ہم نے ایسی توبہ کر لی انشاءاللہ اپنی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اپنی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم کب تک جئیں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے، اس لیے قبر کی تیاری کریں، حشر کی تیاری کریں، میدان محشر کی تیاری کریں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی تیاری کریں۔ کب تک اللہ سے دور دور رہو گے؟ مرنے کے بعد تو اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہے، تو کل مر کے پلٹیں گے تو پچھتائیں گے، آج جیتے جی ہم اللہ کی بارگاہ میں
پلٹیں، اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ ایک بزرگ اکثر قوم سے فرماتے تھے، اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ اور جب قبرستان جاتے تھے تو قبر والوں کے متعلق کہتے تھے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی بولی بدل کیوں جاتی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اور جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اب وہ معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ موت کی آخری ہچکی توبہ کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کی آخری ہچکی آئے اور ہم پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اور جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے نور کی قندیل جلاؤ۔ جب وہ نور کی قندیل جلاتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں یہ نور کی قندیل کیوں جلی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ گیا ہے، اس کی خوشی میں یہ نور کی قندیل روشن کی گئی ہے۔ تو ہم اللہ نے ہمیں طاقت دی، جوانی دی، آئے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ پیارے دوستو، جس طریقے سے حضرت سید امین القادری صاحب نے عید کو منانے کا طریقہ بتایا، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے پر عمل کریں گے، اور یہ عمل ہم اس چاند رات میں ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دوسری ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔